امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا ولا شعرا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈی کیسے؟ ایک پیشانی اور ناک، یہ پورا ایک حصہ ہے، 2 ہاتھ، 3 ہو گئے، 2 گھٹنے، 5 ہو گئے، اور 2 پاؤں کے انگوٹھے، کم از کم ایک حصہ ہڈی کا زمین پہ لگنا لازم ہے، ورنہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ 3 اور زیادہ اور 5 سنت۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سنت کے مطابق جب آپ سجدے میں تشریف لے کر جائیں تو آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ مڑ جائیں، قبلہ رو ہو جائیں۔ اگر آپ نے یوں اوپر کی طرف رکھا تو یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا سجدہ 7 ہڈیوں پر مکمل نہیں ہو رہا۔ بہت سارے لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، سجدے میں گئے ہوئے ہیں لیکن پیچھے سے پاؤں ان کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس طرح ان کی جو نماز ہے وہ سجدہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، بزرگوار ہے، جس کے پاؤں میں درد ہے، یعنی اس کو تکلیف ہے، تو پھر وہ تو اس کا مسئلہ ہی الگ ہے، اس کے لیے تو پھر استثناء ہے، وہ تو لیٹ کر بھی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی۔ جو صحیح سالم درست لوگ ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب سجدے میں آپ موجود رہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلیاں اٹھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم ایک انگلی کا زمین پر لگانا، یعنی انگوٹھے کا یا کسی ایک انگلی کا ایسا لگانا کہ اس کی ہڈی زمین کو مل رہی ہو، یہ لازم اور فرض ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا۔ سجدے کے دوران جب ہم سجدے میں موجود ہیں تو یہ ہاتھ بہت سارے لوگ بہت کشادہ کرتے ہیں کہ دائیں بائیں والے کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے ملا لیتے ہیں اپنے پیٹ کے ساتھ۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں پھر تو آپ کشادہ ہو کے نماز ادا کریں۔ اتنی کشادگی کہ فرمایا بکری کا ایک چھوٹا بچہ اگر آپ کے ایک طرف سے داخل ہو تو دوسرے طرف سے نکل جائے، مرد کے سجدے میں پیٹ اور سینے میں اتنی کشادگی ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو کشادہ ہو کر نماز ادا کرنا چاہیے، پیٹ اور سینہ نہیں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ جماعت سے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت نہ ہوں کہ آپ کے قریب والوں کو تکلیف ہو، تھوڑا سا آپ اس کو موو کر لیں، ملا لیں، لیکن پیٹ کے اندر داخل نہ کریں، تھوڑا سا الگ رکھیں۔ سجدہ کرتے وقت یہ ہاتھ کہاں رکھیں؟ یہ ہاتھ ایسے ہونا چاہیے کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو ہوں اور ہمارا چہرہ اس کے درمیان آ جائے۔ یہ ہے مرد کا سجدہ۔ عورتیں مرد سے ہٹ کر، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ دب کر سجدہ کرے، یعنی ان کا پیٹ، ان کا سینہ ان کے پاؤں سے مل جائے۔ ان کے لیے مردوں کی طرح کشادہ ہونا یہ نہیں ہے، دب کر ان کے لیے سجدے کا حکم ہے۔ تو مرد کے سجدے میں اور عورت کے سجدے میں ایسا کیوں ہے؟ یہ عورت کی فطرت اور اس کے پردے کے لیے زیادہ اہتمام رکھا گیا ہے، اس وجہ سے مردوں کو اپنے انداز میں سجدہ کرنا چاہیے اور عورتوں کو اپنے انداز میں سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کی تسبیح کبھی بدل جاتی ہے، ادھر کی تسبیح رکوع میں اور رکوع کی تسبیح کبھی سجدے میں آ جاتی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ عظیم ہو جاتا ہے اور عظیم کی جگہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔
اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تسبیح یہ بھی ہے، تسبیح وہ بھی ہے، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز درست رہے گی۔ لہٰذا اگر تسبیح بدل گئی تو پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تسبیح کم از کم ایک بار سجدے میں ہونی چاہیے، کہ اگر بالفرض آپ نے ایک بار بھی تسبیح نہیں پڑھی، ویسے تو تینوں بار سنت ہے، لیکن سجدہ کم از کم اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ جس میں ایک بار آپ تسبیح پڑھ سکیں، جب کہلائے گا فرض ادا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے سر رکھا اور اٹھا لیا، اور اس میں اتنی مقدار بھی نہ رکھی کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے، یا کم از کم سبحان اللہ ہی کہہ سکتے، آپ نے اتنا بھی نہیں کیا، بس سر رکھا اور اٹھا لیا، تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جتنی بھی جلدی ہو، کم از کم اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سجدہ ایک تسبیح کے برابر ضرور ہو۔